بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ نفل نمازوں میں صلاۃ التسبیح بہت ہی عظیم الشان نماز ہے، جس کی بڑی فضیلت اور بڑا ثواب ہے۔ چھوٹے بڑے ہر قسم کے گناہوں کو مٹا دینے والی ہے، بڑے سے بڑے گناہ گار کے لیے بخشش کا ذریعہ ہے۔ اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور اپنے چچا زاد بھائی حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو بہت ہی شفقت اور بڑی تاکید سے اس کی تعلیم دی ہے، جو اس نماز کی فضیلت اور اہمیت کے لیے کافی ہے۔ اسی لیے علماء اور محدثین اور صلحاء، فقہاء اور صوفیاء کرام اس کا بہت ہی اہتمام کرتے رہے ہیں اور دوسروں کو اس کی تعلیم بھی دیتے رہے ہیں۔ درج ذیل احادیث میں اس نماز کی فضیلت اور طریقہ بھی مذکور ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اے عباس، اے میرے محترم چچا، کیا میں آپ کی خدمت میں ایک گراں قدر عطیہ اور ایک قیمتی تحفہ پیش نہ کروں؟ کیا میں آپ کو ایک خاص بات نہ بتاؤں؟ کیا میں آپ کے 10 کام اور آپ کی 10 خدمتیں کروں؟ یعنی کہ آپ کو ایک ایسا عمل بتاؤں جس سے آپ کو 10 عظیم الشان فائدے حاصل ہوں۔ وہ ایسا عمل ہے کہ جب آپ اس کو کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے سارے گناہ معاف فرما دیں گے، اگلے بھی اور پچھلے بھی، پرانے بھی اور نئے بھی، اور بھول چوک سے ہو جانے والے بھی اور جان بوجھ کر ہوئے بھی، اور صغیرہ اور کبیرہ بھی، اور ڈھکے چھپے بھی اور اعلانیہ بھی، یعنی ہر ایک قسم کے گناہ آپ کے معاف ہو جائیں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز صلاۃ التسبیح کا طریقہ ان کو سکھایا، جس میں آپ کو تیسرا کلمہ کی تسبیح پڑھنی ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اس میں اگر کوئی چاہے تو سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہاں تک بھی پڑھ سکتا ہے، اور کوئی چاہے تو یہ پورا تیسرا کلمہ پڑھ سکتا ہے۔ تیسرا کلمہ پڑھیں تو زیادہ بہتر ہے۔ اب نماز کا طریقہ سن لیں۔ سب سے پہلے آپ کو 4 رکعت کی نماز کی نیت کرنی ہے۔ نیت اس طریقے سے کریں کہ نیت کرتا ہوں میں واسطے اللہ کے 4 رکعت نفل نماز صلاۃ التسبیح کی، رخ میرا کعبہ شریف کی طرف، پھر اس کے بعد اللہ اکبر کر کے ہاتھ باندھ لیں۔ اب سب سے پہلے ثنا پڑھیں، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک۔ اب جب آپ نے ثنا پڑھ لیا تو آپ کو 15 بار تیسرے کلمے کی تسبیح پڑھنی ہے۔ اب اس کے بعد اعوذ باللہ، بسم اللہ، پھر اس کے بعد سورہ فاتحہ اور کوئی سورہ پڑھنی ہے۔ اب جب سورہ پڑھ لیا تو اس کے بعد 10 بار پھر تسبیح پڑھنی ہے۔ پھر جب آپ رکوع میں جائیں گے تو رکوع میں سبحان ربی العظیم کی جو تسبیح ہے اس کو 3 بار 7 بار جتنا بھی آپ پڑھتے ہیں پڑھیں۔ اس کے بعد پھر تیسرے کلمے کی تسبیح کو 10 بار پڑھنا ہے۔ پھر جب آپ رکوع سے کھڑے ہو جائیں تو سجدے میں جانے سے پہلے آپ کو 10 بار پڑھنا ہے۔ پھر
پھر جب آپ سجدے میں چلے جائیں تو سجدے کی تسبیح سبحان ربی الاعلیٰ کے بعد آپ کو 10 بار پڑھنا ہے، اور پھر جب سجدے سے سر اٹھا لیں تو پھر قاعدے میں اسی طریقے سے بیٹھے بیٹھے پھر آپ کو 10 بار تیسرے کلمے کی تسبیح پڑھنی ہے، اور پھر دوسرا سجدہ کرنا ہے، اور پھر دوسرے سجدے کی سبحان ربی الاعلیٰ والی تسبیح پڑھنے کے بعد آپ کو 10 بار پڑھنا ہے تیسرے کلمے کی تسبیح۔ اس طریقے سے آپ کا پورا تیسرے کلمے کی تسبیح جو ہے 75 بار ہو گئی ایک رکعت میں۔ اب اسی طریقے سے آپ کو چاروں رکعت پوری کرنی ہے۔ پہلی رکعت میں ثنا کے بعد 15 بار اور اعوذ باللہ بسم اللہ اور پھر سورہ پڑھنے کے بعد 10 بار، اور جب دوسری رکعت آپ کو پڑھنا ہو تو سورہ اور سورہ فاتحہ اور سورہ شروع کرنے سے پہلے آپ کو 15 بار پڑھنا ہے، اور پھر اس کے بعد سورہ فاتحہ سورہ پڑھ لیں تو اس کے بعد پھر 10 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اسی طریقے سے نماز کو مکمل کرنا ہے۔ پھر ہمارے نبی ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے پیارے چچا جان، اگر آپ سے ہو سکے تو یہ نماز روزانہ پڑھ لیا کریں، اگر آپ سے روزانہ نہ ہو سکے تو کم سے کم جمعہ کے دن پڑھ لیا کریں، اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو سال میں ایک بار پڑھ لیا کریں، اور اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو پھر زندگی میں کم سے کم ایک بار پڑھ ہی لیں۔ تو دوستوں، اس کی فضیلت آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ کوشش کریں کہ شب برات پر پڑھ لیا کریں اور اس کو کبھی نہ کبھی پڑھ ہی لیں، اور ہو سکے تو روز ہی پڑھ لیا کریں۔ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو اس نماز کو روز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور دوستوں، دعا میں ہمیں بھی یاد رکھیں۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔